سر پر ٹوپی پہن کے آیا کریں. ویسے ہم کسی افسر کے سامنے پیش ہونا ہو تو ہم بڑی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن ہم نے کائنات کے بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ تو زیادہ انتظام و احترام کے ساتھ جانا چاہیے. لمبی چوڑی باتیں نہیں، 2 باتیں میں اپنی سماعتوں کی نظر کروں گا. آپ نے میری طرف متوجہ رہنا تاکہ میرے کہنے کا مقصد جو ہے نا وہ کسی حد تک پہنچ جائے. پورا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن کسی اپنی حد تک پہنچ جائے. میرے دوستوں، ایک بات ذہن میں رکھنا ہے. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آسان سا سوال ہے، اس کا جواب دیں. یہ نماز زندہ لوگ پڑھتے ہیں یا مردہ؟ چرائی صاحب، زندہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو زندہ نہیں ہوتا اس کی پڑھی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا جی صاحبان؟ جو زندہ ہے وہ پڑھتے ہیں، جو زندہ نہیں ہوتا اس کی پڑھی جاتی ہے. یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھی. کون سی بات؟ کہ زندہ نماز پڑھتے ہیں، جو زندہ نہیں ہوتا وہ نہیں پڑھتا لیکن اس کی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا. اور اس مہینے میں حضور کا ایک جلیل معجزہ ظاہر ہوا جو حضور نے سفر معراج فرمایا. ایسا ہی ہے. اچھا، آپ لوگوں نے معراج مصطفیٰ پر بارہا خطابات سنے ہوں گے، علماء کو، خطباء کو، خطیب حضرات کو سنا ہوگا. ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہے. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پہ بات کی جائے، کیونکہ میرے پاس کوئی رٹی رٹائی تقریر تو ہوتی نہیں. تو جو ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہی چل رہا ہوتا ہے اور وہی میری زبان پر آ جاتا ہے. تو مہینہ رجب شریف کا ہے اور پھر حضور کے معراج کے اوپر تھوڑا سا تذکرہ نہ ہو تو پھر بات نہیں بنتی. اب حضور کا معراج ہے، یہ حضور کا بڑا جلیل معجزہ، اور اللہ نے قرآن میں اس معجزے کا تذکرہ فرمایا. معجزے اللہ نے نبیوں کو بڑے بڑے دیے تاکہ جس مخلوق، جس قوم کی طرف اللہ اپنے نبی کو مبعوث فرما رہا ہے وہ اس معجزے کو دیکھے اور وہ اس نبی کی غلامی میں آئے. اللہ نے حضور کو سب سے جلیل معجزہ دیا وہ اللہ کا کلام قرآن مجید. پھر جو جلیل معجزہ دیا وہ سفر معراج. یعنی جتنے بھی نبی آئے خدا کے احکامات کا اعلان کرتے رہے. فقط ایک ذات مصطفیٰ ہے کہ رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیجا اور محبوب کو اپنے پاس بھیجا. سارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طور پر جاتے رہے نا، صدا بلند کرتے رہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو طور پہ آ، اگر علم حاصل کرنا ہے، حکمت حاصل کرنی ہے، مجھ سے کلام کرنا ہے تو طور پر آ. اور ادب بھی مرتب فرمایا نالائن اتار کر طور پر آنا ہے موسیٰ. پھر صدا بلند کرنی ہے. اب میں رب ہوں، میری مرضی میں آگے سے بولوں نہ بولوں. اچھا، موسیٰ کلیم اللہ کتنے جلیل القدر نبی اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہہ دیا کہ طور پر آ، قواعد و ضوابط مرتب فرمائے اور ادب بھی سکھایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ میری مرضی میں رب ہوں، میں بولوں نہ بولوں. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ محب اور محبوب کے ملنے کا وقت ہے، جبریل ذرا جانا میرے محبوب کو تو نہیں جا کر میرے محبوب کو لے آ. حضور استراحت فرما رہے ہیں. اب یہ بات بڑے غور سے اور پورے ایمان کے ساتھ سننے والی ہے. حضور استراحت فرما رہے ہیں، جبریل امین آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. اللہ نے وہاں سے ادب سکھا کر دیا. موسیٰ کریم، یہ کوئی تقابل نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں علوف کیا ہے ذات مصطفیٰ کی، شانیں کیا ہے. فرمایا موسیٰ تو نالائن اتار طور پر آ، اگر مجھ سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ بولنا ہے، کوئی کلام کرنا ہے تو پھر طور پر آ، نالائن اتار کے آ، پھر صدا بلند کر. میں رب ہوں، میری مرضی میں بولوں نہ بولوں. اور یہاں دربار مصطفیٰ میں اللہ جبریل امین کو بھیج رہا ہے اور اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں، جبریل کو آداب سکھا کر بھیج رہا ہے کہ محبوب استراحت فرما رہے ہیں. اب کچھ سویا ہو تو ہم کیسے جگاتے ہیں؟ ایسے جھنجھوڑتے ہیں نا. یہ آواز جب میں خلیفہ صاحب سو رہے ہیں میں کیا کہوں گا، خلیفہ صاحب ذرا اٹھیں. نہیں اٹھیں گے تو میں جھنجھوڑوں گا، نہیں تو اور زیادہ سختی سے جھنجھوڑوں گا. اللہ نے بتایا محبوب استراحت فرما رہے ہیں، جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا. اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کو جب بیدار کرنا ہے تو تلیوں کا بوسہ لے کر. کیسے بیدار کرنا ہے؟ تلیوں کا بوسہ لے.
بیدار کرنا ہے میرے محبوب کو. یہ ادب دربار مصطفیٰ کا رب نے جبریل امین کے تلیوں کا بوسہ لے کر جبریل میرے محبوب کو بیدار کرنا ہے اور پھر محبوب کو میرے پاس لے آنا ہے کہ آج ہمارا ملنے کا وقت ہے. موسیٰ کو اللہ نے ادب بتائے اور جبریل کو اللہ نے ادب سکھایا. وہاں ادب بتایا, یہاں ادب سکھایا اور ادب سکھا کر بھیجا. اس لیے تو کلندر لاہوری نے کہا نا کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر سراپا انتظار وہ بولتے. عبد اور ہے, یہ عبد ہو اور ہے, یہ سب جو ہے وہ سراپا انتظار کے سب انتظار میں ہے. اور یہ وہ ذات ہے کہ وہ رب ذوالجلال اس کا مطلب. یہاں ہمارے اکابرین نے بڑی خوبصورت بات کی, اس کو تھوڑا سا درست کر دیں گے تاکہ میری آواز کو خوش کر رہے گلے. چورائی صاحب آپ خود دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھ. اللہ نے آداب سکھا کر بھیجا, حکم کیا فرمایا کہ تلیوں کا بوسہ لے کر محبوب کو اس طرح سے بیدار کر. اب ہمارے اکابرین ہمارے بزرگوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی. فرمایا کہ جب جبریل امین عرش سے آئے, حضور استراحت فرما رہے ہیں, اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب کو معاہدہ احدیت پہ جانا ہے. جبریل امین جب آئے حضور استراحت فرما رہے تھے اور جبریل امین کے سر پر موتیوں کا, نوری موتیوں کا تاج تھا. نوری موتیوں کا تاج تھا. اب میرے دوستوں بات بڑی لطیف بات ہے, اس کو ذرا عشق و محبت کے ساتھ سنو گے, اس بات کو سمجھو. اچھا, حضور استراحت ام ہانی چہرہ آرام فرما رہے ہیں. اب حضور زمین پر استراحت فرما رہے. کہاں استراحت فرما رہے ہیں؟ زمین پر آرام فرما رہے ہیں. اور جبریل کو حکم کیا ہوا ہے کہ تلیوں کا بوسہ لے کر محبوب کو بیدار کرنا ہے. تلیوں کا بوسہ لے کر محبوب کو بیدار کرنا ہے. یہ ادب ہے دربار مصطفیٰ کا, مرتب رب ذوالجلال نے فرمایا ہے. جب یہ حکم ہوا کہ تلیوں کا بوسہ لے کر بیدار کرنا ہے, سر پر نور کے موتیوں کا تاج ہے, تو تلیوں کو بوسہ لینے کے لیے جبریل امین کتنا جھکے ہوں. سے پہلے کہا محبت سے سننے کتنا جھکے ہوں گے میرے دوستوں. حضور استراحت کی زمین پر فرما رہے ہیں تو کتنے جھکے ہوں گے. میں ابھی آپ کو جھک کے بتاؤں کیسے کہ حضور کتنے قدر میں جبریل امین جھکے ہوں گے. لفظ انہوں نے بول دیا لیکن یہ لفظ آپ بول نہیں سکتے. جبریل امین جھکے اور ہمارے اکابرین, ہمارے جو بزرگ ہیں, انہوں نے لکھا کہ جبریل امین نے تو تلیوں کا بوسہ لیا ہے. وہ جو نور کے موتیوں والا تاج تھا, ان نورانی موتیوں نے ذات مصطفیٰ کو سجدہ کیا. سے بیدار ہوئے. اب سفر معراج ہوا, براق ہے, رف ہے, یہ ساری تفصیلی باتیں آپ نے متبادل سے سنی ہوئی. میں نے وقت کی کمی تو نہیں, مجھے آقا صاحب نے وہ کہا ہوا ہے کہ پڑھے, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز کے جو اوقات ہوں اس میں نماز ادا کر لی جائے, کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا اگر خیال نہیں کریں گے تو پھر یہ غلط بات ہوگی میرے نزدیک. بس اب 2 سے 3 منٹ, اس کے بعد ہم انشاءاللہ سنتیں ادا کریں. اب وہ براق ہے, رف ہے, حضور جا رہے ہیں ایک مقام خاص آ گئے. ثم دنا فقد اللہ فقام قوسین او ادنی, کا مقام حضور گئے تھے. وہ مقام آیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم لباس بشریت کے قائل ہیں, لازم ہے پر ایمان لوگ. مجھے بتاؤ کہ حضرت جبریل امین کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ نور. کیا ہے؟ نوریوں کے سردار ہے نا. ایک مقام خاص آیا کہ نوریوں کا سردار کہہ رہے ہیں کہ اب میں اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پارے جلتے. وہاں سے آگے ایک ہی ذات گئی, ایک ہی ہستی گئی ہے جس کے صدقے پوری کائنات بنی ہے. دوستوں اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو کہ جہاں نوریوں کا سردار رک جائے اور مصطفیٰ وہاں سے بھی آگے.
وہاں سے بھی آگے چلے گئے سمت اللہ فتح اللہ حسین او ادنا. پھر آگے کیا ہے یا خدا جانے یا پھر خدا کا پیارا مصطفیٰ. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی. ادب بھی کیسا سکھایا؟ صدیوں کا بوسہ لے کر محبوب کو بیدار کیا اور اللہ کے حضور میں. شروع میں نے ایک بات آپ سے کی تھی کہ نماز زندہ پڑھتے ہیں نا, مردے کے تو پیچھے پڑھی جا رہی ہوتی ہے, وہ تو آگے لیٹا ہوتا ہے. پڑھ زندہ رہے, جس کی پڑھی جا رہی ہے وہ مردہ ہے. اچھا, حضور جب آسمانوں پر گئے, اب یہ لا بقا کی باتیں. امام الانبیاء یعنی حضور امامت فرما رہے ہیں اور اقتداء میں کون ہے؟ مقتدی کون ہے؟ سارے انبیاء, کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے. امامت حضور فرما رہے ہیں. سارے نبی حضور کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں. کسی نبی کا مدفن دنیا کے کسی کونے میں, کسی نبی کا مدفن دنیا کے کسی کونے میں, کسی کا مدفن کسی کونے میں ہے. سارے اکٹھے ہو گئے, امامت حضور فرما رہے ہیں. بتاؤ, نماز زندہ پڑھتے ہیں یا مردہ پڑھتے ہیں؟ اب بتاؤ, نبی سارے آ گئے, حضور امامت فرما رہے ہیں, نبی نماز پڑھ رہے ہیں. اور حضور کی شان تو یہ کہ جب حضور نے ملائکہ کی بھی امامت کی. سارے نبی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے, کوئی کس کونے میں, کوئی کس کونے میں, کوئی کس کونے میں, کوئی کس کونے میں, بلایا گیا, سارے حاضر ہو گئے. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ نماز کون پڑھتا ہے؟ پڑھی تو اس کی جاتی جو زندہ نہیں رہتا, پڑھتا وہ ہے جو زندہ ہوتا. یعنی سارے نبی زندہ, سارے نبی زندہ. اگر سارے نبی زندہ تو نبیوں کے امام کی کیا شان, نبیوں کے امام کی کیا شان. اور فقط حضور کی ذات ہے جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار, کسی نے نہیں کرا, فقط حضور کی ذات. اور اس مقام پر ثم دنا فتدلل فقاب قوسین او ادنی. اب آؤ ایک اور بات, یہ آخری بات. اللہ نے فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص عبد کو لے گیا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ میرے دوستو, یہ بات اللہ کہاں فرما رہے ہیں؟ یا اتنا تو بول دینا کہ کہاں فرما رہے ہیں؟ قرآن میں. قرآن پاک کے تو حرف پر ایمان ہونا ایمان کی بنیاد ہے. اب قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا. اس میں تو معاذ اللہ حاکم مدہم شک کی گنجائش نہیں, شک کرنے والا تو کیا. اب اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کا فرمان بھی ہے اور اللہ کا اعلان بھی. اعلان فرما رہا ہے نا, اللہ بتا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ جو رب العالمین, رحمان ہے, رحیم ہے, مالک یوم الدین ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے. اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. یہ تو بات ہی نہیں نا کہ یہ گئے, یا حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ میں گیا. اللہ نے اعلان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. یعنی دعویٰ بھی اللہ کا, اعلان بھی اللہ کا, اور خدا خود فرماتا ہے میں لے کر گیا ہوں. پھر پوچھو ان سے جو کہتے ہیں نہیں گئے, انہیں بتاؤ اعلان تو اللہ کا رہا ہے, مکہ لگانا تو اللہ سے لگاؤ. مکہ لگانا نا جو صاحب تو پھر اللہ سے لگاؤ. جو اعلان کر رہے ہیں کہ میں لے کر گیا, پاک ہے وہ ذات جو اللہ کل شیء قدیر ذات ہے. اللہ کا اعلان ہے میں لے کر گیا اپنے محبوب کو, اپنے حبیب کو, اس ذات کو جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جو وجہ پاسمان آدمیت. اللہ نے فرمایا لے کر تو میں گیا. یہ اعلان ہے اللہ کا میرے دوست. اور پھر اب ایک لطیف بات اور میرے ذہن میں,
اب قرآن سے صحابہ میں سے ایک صحابی کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے. ہم نقشبندیوں کا امام ہے. ہم نقشبندیوں کا امام عاشقوں کے امام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سفر معراج سے واپس آئے نا, جب حضور نے سارا سفر معراج کو بیان فرمایا نا, تو ماننے والے تو مانتے تھے نا, جو نہیں مانتے تھے وہ بھاگے دوڑے ادھر ادھر, اور سارے جا کر انہیں بھی پتا تھا کہ اب جانا تو عاشقوں کے امام کے پاس جاؤ, وہاں سے پتہ چلے. سیدھے حضور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ کر فرمایا کہ ابوبکر, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے لمحے میں 7 آسمانوں پر گیا, بلکہ اس سے بھی آگے لامکان تک چلا, پھر آ بھی گئے, تو کیا اس بات کو مانو گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں. تو پھر ان بندوں نے, ان منافقین نے, نہ ماننے والوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ اگر یہی بات آپ کے نبی احمد مجتبی محمد کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تو مانو گے؟ صدیق اکبر نے کہا آنکھ بند کر کے مانگوں گا, جو میرے محبوب نے کہہ دیا وہی حق ہے, کیونکہ قرآن ملا تو حضور کی وجہ سے, حضور کی زبان سے ادا ہوا نا. حضور نے فرمایا اللہ کا کلام قرآن ہے, ہم نے کہا اللہ کا کلام قرآن. حضور نے فرمایا اللہ واحد و یکتا ہے, کسی نے نہیں دیکھا. کون دیکھ کے آیا آپ میں سے؟ کسی نے دیکھا؟ سوچ تصور بھی نہیں کر سکتا, قرآن میں بھی تصور نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا اللہ واحد و یکتا ہے, اللہ واحد و یکتا, ایمان کی بنیاد بن گیا. تو میرے دوستوں بس یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھنا. ایک اللہ نے کہا کہ میں نے بلایا نا, میں لے کے رہا, اور دوسرا دربار مصطفیٰ کا ادب اللہ نے مرتب فرمایا. یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ دربار مصطفیٰ کا ادب کیا ہے, صحابہ نے کیا ادب کیا. اور تیسرا یہ کہ نماز زندہ پڑھتے, نماز زندہ پڑھتے. جنہوں نے ادھر پڑھی لا مقام ہے سارے زندہ, اور جس نے پڑھائی اس کی کیا شان. میرے دوستوں حضور سے محبت کرو, حضور کی غلامی, حضور کی اطاعت میں آ جاؤ. حضور کی غلامی اور حضور کی اطاعت ہی ہماری نجات کا ذریعہ اور باعث ہے, اور کچھ نہیں. جنت بھی تبھی ملنی ہے, بخشش بھی تبھی ملنی ہے جب میرے آقا نے نگاہ اور کوئی ذریعہ نہیں, کوئی طریقہ نہیں. عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں, بندگی ہم اس کی کرتے ہیں, سجدہ صرف اسی کو کرنا ہے, وہی ہمارا خالق و مالک ہے. لیکن یاد رکھنا کہ تمہاری بندگی تبھی قبول ہوگی جب اس بندگی میں محبت رسول, حضور کی محبت اور حضور کی غلامی. دعائے اللہ پاک